کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے ناظرین اکرام آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ احمد ذرا یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہوگا ایران میں وہ کیا ہوگا؟ جس طرح سے جنرل صاحب سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے سارٹ کرنی ہیں، قریبی ممالک سے ان کے تعلقات ہیں، اس کے اندر اپنے ڈیفنس سسٹم، خاص طور پر اتنا بجٹ ہونے کے باوجود آپ سوچئے کہ پاکستان کا بجٹ ان کے مقابلے میں کتنا لمیٹڈ تھا، لیکن ہم نے کتنا پرومپٹ رسپونڈ کیا انڈیا کو، اور خاص طور پر اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ تھا ان کو بھی۔ لیکن ایران اس طریقے سے تھا تو لیکن ون ڈائمینشنل ان کا رسپانس تھا، ان کے پاس ایئر فورس ایگزسٹنگ کوئی نہیں تھی، اور اگر وہاں تک مار کرنے والے طیارے نہ بھی ہوتے تو کم از کم انٹرسیپشن کی کیپیبلٹی ان کی ہونی چاہیے تھی، کھلا آسمان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ پلس یہ جو میں نے مولز کا تذکرہ کیا تھا، یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران کے لیے بہت زیادہ سول سرچنگ ہے ابھی اس ایونٹ کے بعد۔ اس میں ہم کیونکہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس کا ایک انالیسس جو ہوتا ہے وہ کولڈ انالیسس ہوتا ہے، ایموشنل انالیسس نہیں ہوتا۔ اور اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا رائزنگ لائن وہ انہوں نے اچیو نہیں کیا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ایران کو کوئی نہیں نقصان نہیں کیا۔ ہوا تو یہ بھی ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور ایران کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے کہ یہ جو ابھی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے اس کا بلڈ اپ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے۔ اسی سال میں اسی طرح کا ایک ایونٹ اسرائیل کر چکا ہے ایران کے ساتھ، مسل سٹرائکس ہوئی ہیں سارا، وہ ایران نے پھر ریٹیلیٹ سٹرائکس کی تھی، ایک سال میں 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ سو ایران کو بہت زیادہ اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوبارہ ہوگا، اسرائیل دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا، لیکن ایران اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرے گا۔ اب ایران کو دیکھیں، ایران کی پاکستان کا اور انڈیا کا معاملہ ہوا، انڈیا نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کرنے کی کوشش کی، وہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد حملہ کرنے کی کوشش کی، مس ایڈوینچر کیا۔ پاکستان کے پاس ایک پوری اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی کہ اگر یہ داخل ہوں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا نتیجہ جو بھی ہو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایران کو اسرائیل کے معاملے میں کہیں نہ کوئی ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی اور اسٹریٹجک کلیئرٹی اپنے اندر لے کے آنی پڑے گی، تب ہی ان کو پوری دنیا کی طرف سے ایک سپورٹ حاصل ہوگی۔ سو ایران کو، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کو اپنے فارن پالیسی کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ آپ انڈیا کے ساتھ آپ مطلب کس طریقے کے ریلیشنز رکھ سکتے ہیں؟ آپ انڈیا وہی اڈانی کے پاس چابہار پورٹ ہے، اسی اڈانی کے پاس حیفا کی پورٹ ہے، تو آپ کلیئرلی دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ انڈیا کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ پورے ایران کے اندر انڈین مولز پھیلے میں، وہ جو پکڑی گئی ہے وہ فیکٹری جس کے اندر سارے ڈرون ورکرز جو تھے وہ انڈینز سے۔ سو ایران کو دوست اور دشمن میں فرق کرنے کی تمیز جو ہے، اب اٹ از پینیکل کہ ایران اپنی فارن پالیسی ڈائریکشنز کو ری وزٹ کرے، اور اس کے بعد جو جنرل صاحب نے جس طریقے سے ویپن سسٹمز کا بتایا وہ تو بالکل ویسے ہی ہے، لیکن فارن پالیسی کو ایک سول سرچنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔